اللہ انتہا درجے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور بندے کی توبہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی خوشی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی امام الانبیاء نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی خوشی ملتی ہے بندے کو توبہ کرنے کے بعد، ایسا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کوئی شخص ہے راہ میں لقو دکھ سے راہ میں سفر کر رہا ہو، اور دوران سفر جس سواری پر وہ سوار ہو، اس سواری پر اس کا راد سفر ہو، اس کا کھانا بھی ہو اور اس کا پانی بھی اس سواری پر رکھا ہو، اور دوران سفر اسے سفر کی تھکاوٹ محسوس ہو، اور یہ کھلے صحرا میں جہاں پر کوئی رہنے والا کوئی انسانی آثار زندگی نہ نظر آتی ہو، وہاں جا کر یہ رکے اور سواری سے اترے اور کسی درخت کے نیچے آرام کرے، سواری کو اپنے پاس باندھ دے، اور سواری باندھنے کے بعد یہ آرام کرے۔ جب یہ سو جائے اور سونے کے بعد جب اس بیدار ہو، اسے بھوک اور پیاس محسوس ہو، اب یہ بیدار ہونے کے بعد دیکھے کہ جو سواری میرے پاس تھی، جس پر میں سوار ہو کے سفر کر رہا تھا، اور اس سواری پر میرا کھانا اور پانی تھا، وہ سواری جو ہے وہ درخت سے کھل کر وہ جو ہے نا جا چکی ہو اور گم ہو جائے صحرا میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہ شخص کتنا غمگین ہوگا، کتنا پریشان ہوگا یا نہیں پریشان ہوگا کہ صحرا کے اندر اس کی سواری چلی گئی، اب راستے میں اس کا سفر پورا ہونا مشکل، اور اس سفر میں اس کے لیے کھانا اور پانی جو تھا وہ بھی سواری پر چلا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بڑی پریشانی ہوگی، وہ انتہا درجے کا پریشان ہوگا اور اٹھے گا اور بھاگے گا اور تلاش کرے گا، اپنی سواری کو ڈھونڈے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا، بھاگ کر سواری کو تلاش کرے گا، حتیٰ کہ بسیار تلاش کرنے کے باوجود اس کی سواری اسے نہ ملے، اور وہ مایوس ہو جائے زندگی سے اور سواری سے، اور مایوس ہو کر لکو دکھ صحرا میں واپس اسی مقام پر آ کر اسی درخت کے نیچے لیٹ جائے، اور اس انتظار میں لیٹے کہ نہ جانے کب مجھے بھوک اور پیاس سے موت آ جائے گی، سواری ملے نہ صحرا میں، اور وہ پریشان ہو کر مایوس ہو کر لوٹ آئے اور آ کر درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور کہے کہ اب میری سواری تو ملنا مشکل، اب بھوک اور پیاس سے اور اس گرمی سے مجھے کون بچائے گا، کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ مایوس ہوئے اور بس ہو کے انتظار کے بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اسی پریشانی میں لیٹا رہے، اور لیٹے لیٹے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنی اس سواری کو جو کھو چکی تھی، جس سواری پر یہ پریشان تھا اور اس کا راد سفر کھانا اور پانی تھا، اس سواری کو یہ اپنے سامنے پا لے، وہ سواری سے مل جائے تو بتاؤ کتنا خوش ہوگا یہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خوشی کی تو پھر انتہا نہیں ہوگی نا، یہ شخص جو مایوس ہو چکا تھا، زندگی کی بازی ہارنے والا تھا، اب اس کی سواری اور اس کا کھانا اور پانی مل جائے صحرا میں، تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی خوشی اس وقت اسے ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے بڑی خوشی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال اس بندہ مومن کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس قدر خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو
تو سچی توبہ کرو، اللہ سے توبہ ہو تو سچی توبہ ہو، اور آئندہ اس گناہ اس عمل کے نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں پکا عہد ہو، وعدہ ہو، اس امید پر۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر بد عملی پر توبہ کرنا یہ واجب ہے، ہر گناہ پر توبہ کرنا یہ واجب ہے، اور اس سوچ اور اس خیال میں توبہ کرتا رہے انسان کہ میں توبہ کر لوں گا ہر گناہ کرنے کے بعد، پھر سوچے میں گناہ کروں پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کروں پھر توبہ کر لوں گا، تو اس امید اور اس بات پر کہ میں گناہ کرتا رہوں اور ساتھ توبہ بھی کرتا رہوں، تو یہ توبہ صحیح توبہ نہیں، بلکہ اللہ سے توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرو، اللہ اکبر، اور ایسی توبہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کی عورت آتی ہے، اور آ کر وہ عورت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ زنا ہو گیا، اور زنا کی صورت میں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے حمل ٹھہر گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس کی سزا دی جائے، اور مجھ پر جو شریعت نے حد مقرر کی ہے وہ حد مجھ پر لاگو کی جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بارہا پوچھا، اس نے اپنے اس عمل کی، اس گناہ کی اقرار کیا اور کہا کہ مجھ سے یہ عمل ہوا، اور عمل ہونے کے بعد اب اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوا دل میں، تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کرنی ہے اور مجھے اس عمل کی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جا اپنے ولی کو لے کر آ۔ یہ عورت اپنے ولی کو لے کر آتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ولی، یہ عورت تیرے حوالے کرتا ہوں، جب اس کا حمل وضع ہو جائے، ولادت ہو جائے بچے کی، تو پھر اسے لے کر آنا۔ اب ولی نے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اللہ کے محبوب نے اس ولی کے حوالے اس عورت کو کیا اور کہا کہ لے جا، اسے اپنے پاس رکھ، اس کی خدمت کر، اس کی نگرانی کر، جب اس کا حمل وضع ہو جائے تو میرے پاس لے کر واپس آنا۔ یہ ولی اس کا لے جاتا ہے، جب حمل وضع ہو جاتا ہے، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سزا سناتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا کی حد رجم ہے، اور اسے جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، سنسار، سنگریزے اسے مارے جائیں گے، پتھر مار کر اسے حد قائم کی جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اسے کپڑے سے باندھ کر اس کے ولی نے، لوگوں نے اسے سنسار کر دیا، پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ جب وہ ہلاک ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا جنازہ ہوگا۔ نماز جنازہ ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عورت زانیہ تھی، یا رسول اللہ اس نے زنا کیا تھا، یا رسول اللہ اسے سزا دی گئی، اور آپ اس زانیہ عورت کا جنازہ پڑھا رہے گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ زانیہ تھی،
اس سے گناہ سرزد ہوا، لیکن اس نے گناہ سرزد ہونے کے بعد، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد، اسے جو سزا میں نے دی ہے اس نے اس سزا کو قبول کر لیا ہے، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کر لی ہے۔ اے فاروق اعظم، اگر مدینہ منورہ کے بے رہنے والے 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو میں تقسیم کر دوں، پھر بھی اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی۔ اگر 70 لوگوں میں اس کی توبہ قبول ہو جائے، تقسیم ہو جائے، یعنی اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، اور اس توبہ کو اللہ اور اس کے رسول نے ایسا قبول کیا ہے کہ ایسی توبہ ہے اس کی کہ اس کی توبہ کو 70 مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دوں پھر بھی اس کی توبہ کافی ہے۔ یعنی اس قدر اپنے گناہ پر شرمندگی، ندامت، اور پھر اس گناہ کا اعتراف کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور رب سے سچی توبہ کرنا، یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اور کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو کہ جو آگے تمہیں نہ پھیرے، ایسی توبہ تم اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ فی زمانہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس بد عملی کو، اس گناہ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ فی زمانہ کتنا عام ہو گیا، اور کتنا اس کا جو ہے نا وہ زنا کو اور برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت کے طبقات دکھائے گئے، اور اسی طرح سے جہنم کے آداب جن لوگوں کو مل رہے تھے جہنم کے، وہ آداب بھی دکھائے۔ ملاحظہ فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سفر معراج پر ہمارا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا، ایسے مقام سے ہوا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے لوگوں پر ہمارا گزر ہوا جن لوگوں کو ایک سزا مل رہی تھی، اور سزا کیا تھی؟ فی زمانہ ہم اس سے کچھ برائی نہیں سمجھا جاتا، اور زنا عام ہو گیا، اور اسے کوئی برا تصور نہیں کیا جاتا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کتنا قبیح فعل ہے، کتنا برا فعل ہے یہ، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا۔ کیسی قوم کو یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک قوم کو دیکھا کہ جنہیں یہ عذاب ہو رہا تھا، جنہیں یہ تکلیف دی جا رہی تھی کہ ان کے سامنے پکا ہوا لذیذ اور خوشبودار گوشت، پکا ہوا بنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، اور دوسری جانب ان کے سامنے بدبودار، خراب، سڑا ہوا اور خراب گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ مرد اور عورتیں اس اچھے طیب اور طاہر پکے ہوئے بنے ہوئے خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر اس بدبودار گوشت کو، سڑے ہوئے ناپاک کو، پلید کو کھا رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین ساتھ پوچھا جبریل ان لوگوں کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کے سامنے عمدہ اور لذیذ گوشت رکھا ہوا، یہ اسے کھانا چھوڑ کر برا اور بدبودار گوشت کھا رکھے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں، یہ وہ عورتیں جو اپنے حلال مرد کو چھوڑ کر غیر مردوں کی جانب جایا کرتی تھی، اور یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے حلال کی تھی انہیں چھوڑ کر یہ حرام کی طرف جایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ عمدہ پاکیزہ کھانا چھوڑ کر یہ بدبودار اور برا کھانا اور سڑا ہوا کھانا یہ کھا رہے کہ یہ سزا انہیں مل رہی ہے، یہ سزا انہیں دی جا رہی ہے، یہ اس عمل کی سزا ہے۔ اللہ اکبر، زنا کتنا برا فعل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلم شریف کی امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور بھی احادیث کی کتب میں یہ احادیث پاک موجود ہے، مختلف طریقوں سے
جو ہے نا یہ نقل کی گئی حضرت امام مسلم کی جو مسلم شریف کی روایت ہے. یہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سے ایک گناہ سرزد ہو گیا, ایک کبھی فعل سرزد ہو گیا جو صحابی رسول کی سیان شان نہ تھا اور وہ ان کی شان کے لائق نہ تھا. ان سے یہ ایسا گناہ سرزد ہو گیا, لیکن اس عمل سے, ان کے اس عمل سے جو انہیں کیا اور اس کی جو انہیں سزا ملی, اس سزا کو بطور سبق, بطور عبرت حاصل کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسے بیان کیا جائے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور ان سے زنا ہو گیا, اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے. لہذا اس عمل پر جب انہوں نے سوچا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو تو ناراض کر دیا ہے اور مجھ سے ایسی بد عملی ہو گئی, اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو, اپنے رب سے معافی مانگو, توبہ کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا بات ہے, یہ تھوڑی دور جاتے ہیں پھر آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو. یہ پھر چلے جاتے ہیں, پھر تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں, حتیٰ کہ امام مسلم لکھتے ہیں کہ 4 مرتبہ یہ صحابی حضرت معاذ جاتے ہیں اور جا کر پھر واپس آ جاتے ہیں, اور ہر بار آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے, یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. اب جب چوتھی بار واپس لوٹ کر آتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا, آپ نے صراحتاً پوچھا بتا کیا جرم ہو گیا, کیا پاکی چاہتا ہے تو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو اس پر جنون تو نہیں, بیماری تو نہیں طاری ہو گئی؟ صحابہ نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ جنون نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, یہ صحیح حالت میں, ان کی دماغی کیفیت بھی صحیح ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھو انہوں نے شراب تو نہیں پی لی کہیں, اس کے نشے میں یہ ایسی بات کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے منہ کو سونگا اور وہ نشانیاں دیکھی جو شراب پینے والے کی ہوتی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب کے نشے میں بھی نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ اسے سنگ باری کی جائے اور اسے سنسار کر دیا جائے. صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کر دیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سنسار کر دیا گیا. اب لوگ باتیں کرنے لگے آپس میں, کچھ لوگ کہنے لگے دیکھو بد عملی کی وجہ سے معاذ کو یہ سزا ملی, انہوں نے ایسا کبھی فعل ان سے سرزد ہو گیا کہ انہیں یہ سزا مل گئی ہے. کچھ نے کہا نہیں, معاذ نے سچی توبہ کر لی, ان سے یہ گناہ سرزد ہوا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر کے اقرار کر کے اس گناہ کو وہ چھپا بھی سکتے تھے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب کیا جب انہوں نے کئی بار آ کر 4 بار کہا, اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا ان کی اس بات پر کہ دیکھو معاذ کو حد کا پتہ ہے کہ اس عمل کی سزا یہ ہے, پھر بھی یہ بار بار آ کر اقرار کر رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے تعجب کیا کہ دیکھو کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اسے اس سزا کا پتہ ہے کہ اتنی سخت سزا دی جائے گی, پھر بھی یہ اس کو اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کو تیار ہے, رب سے معافی مانگنا چاہتے ہیں.
جب 3 دن یہ باتیں ہوئیں تو تیسرے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. لوگ بیٹھے تھے, میرے آقا نے آ کر سلام کیا, آپ تشریف فرما ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ کے لیے ہاتھ بلند کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. جب دعا ہو گئی حضرت معاذ کے لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کرنے والوں کی کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی, اور حضرت معاذ کی پاکی کو کتنا بیان فرمایا امام الانبیاء نے کہ دیکھو معاذ کو خبر تھی کہ اس عمل کی جو ہے نا سزا یہ ہے, سنگ باری کی جاتی ہے, سنسار کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود میرے معاذ نے اس عمل کا جو ہے نا وہ اقرار کیا اور کہا جو اللہ اور اس کے رسول نے حد قائم کی ہے وہ مجھے سزا ملنی چاہیے, اور اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے انہیں ایسی توبہ ان کی قبول کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے معاذ کی اس توبہ کو, اس عمل پر توبہ جو کی وہ ایسی توبہ کی کہ ساری میری ساری امت میں حضرت معاذ کی توبہ کو تقسیم کیا جائے پھر بھی بچ جائے گی. اتنی سچی توبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. تو یاد رکھیے توبو الی اللہ, اللہ کی طرف ایمان والو جب آؤ تو توبہ کرو. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ اللہ سے کرو اور آئندہ نہ کرنے کا, وہ برا عمل نہ کرنے کا عہد کرو. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے, سننے, سمجھنے, ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.